اقتباس کا سلطان ڈاکٹر صاحب کا، میرے کولیگ میرے ڈاکٹر احسن کا، تمام میڈیا کے دوستوں کا کہ آج انہوں نے موقع دیا کہ ہم جو اس وقت جو ہنگامی حالات ڈکلیئر کیے گئے ہیں ملک میں، ایمرجنسی نافذ کی گئی، اس کے حوالے سے آج ہم نے ڈی ایچ کیو احمدآباد میں ایک بڑی ہی ڈیٹیل میٹنگ کی سارے اسٹیک ہولڈرس کو، جتنے انچارج یونٹس کو، ان کو ریکویسٹ کی گئی. ہمارا جو سپورٹ اسٹاف تھا، ہمارے جو نرسنگ اسٹاف، پیرامیڈیکل اسٹاف، سب کی ریپرزنٹیشن تھی، اور ایک ہم نے بہت ہی کمپریہنسو ڈیزاسٹر پلان بنایا گیا. تو اس میں ہم نے جو سے کہ اس کی فارمیشن کا طریقہ ہوتا ہے، ہم نے ٹیمز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اراؤنڈ دا کلاک ایمرجنسی سروسز، اور اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی ہنگامی حالات ہوں، اس میں ہم کیسے جنرل پاپولیشن کو اور اپنے فورسز کو کیسے سپورٹ کریں گے. اس میں ہم نے 3 ٹراما ٹیمز بنائی، اور ہر ٹیم کی جو ٹیم لیڈ ہوگا وہ جنرل سرجن اور آرتھوپیڈک سرجن ہوگا. پھر ہم نے ٹرائیج کا ایریا جہاں پہ زخمیوں کو لایا جائے گا، اس کو ہم نے میپ کیا کہ کون سے ہاسپٹل کے کس حصے میں ان کو لے کر آنا ہے. ٹرائیج میں ان کی ٹیگنگ ریڈ، یلو، گرین اور بلیک، یہ مختلف ٹرائیج کے طریقہ کار ہیں جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں اور نوٹیفائڈ ہیں. وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے جو کرٹیکل پاتھ ویز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ہاسپٹل میں اگر خدا نہ خواستہ ماس کیجویلٹیز آتی ہیں تو ان کو کہاں پہ ہاؤس کیا جائے گا. وہاں پہ ٹرائیویج کی ٹیم الگ ہوگی، پھر ایمرجنسی میں جو ٹیم ہوگی وہ الگ ہوگی. اس میں جو زیادہ کرٹیکلی پیشنٹس ہوں گے یا جو ٹراما کے کیسز ہوں گے، کن کو او ٹی میں لے کے جانا ہے اور آپریشن تھیٹرز میں لے کے جانا ہے. وارڈس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، بیڈ کیپیسٹی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ کس پیشنٹ کو کس طرح، اگر ہمارے پاس کیپیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہم اوور اسپیل کو کیسے کنٹرول کریں گے. وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل بھی جو ہمارا ہاسپٹل ہے، کیونکہ ایمرجنسی میں الیکٹیو سروسز ساری سسپینڈ ہو جاتی ہیں، صرف ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو اس میں ایمرجنسی سروسز تو ایک اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دوسری عام جو آپ کی کمیونٹی میں جیسے ایکسیڈنٹ کے کیسز ہو گئے، خدا نہ خاصا ٹراما کے ہو گئے یا ڈلیوری کے کیسز ہو گئے. تو ان ساری چیزوں پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو، اور اس میں ہم نے لاجسٹکس بھی آئیڈینٹیفائی کی ایمرجنسی کی پریپیئرڈنس کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، پھر ہماری بیک اپ سپلائز کے حوالے سے کہ اپ فرنٹ ہماری پریپیئرڈنس کتنے پیشنٹس کے لیے ہوگی. پھر ٹراما میں ایمرجنسی میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ بلڈ اور بلڈ کے پروڈکٹس کی ہوتی ہیں. اس وقت پریزنٹلی ہمارے پاس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل احمدآباد 100 بلڈ بینکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور ہم نے سب نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر ضرورت ہوئی تو ہم ایک بلڈ کیمپ کریں گے. ہم اس کیپیسٹی کو 200 تک انہینس کریں گے. دوسرا ڈویژنل لیول پہ ہم نے کراس لنکیجز کیے. ریجنل بلڈ سینٹر جو ہمارا احمدآباد کا ہے، ڈاکٹر شوکت صاحب کے ساتھ بھی ہم لیزون میں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بلڈ یا بلڈ کی پروڈکٹس کی مزید ضرورت پڑے تو ہم اس کو کیسے سالویج کریں گے، ارینج کریں گے. پھر ریفرل کی بھی بات ہوئی کہ کون سے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے گئے کہ کون سے کیسز ریفر ہوں گے. اس پہ بھی یہ ہم نے ڈیسیجن لیا کہ کون سے کیسز کو اگر وہ اس ہاسپٹل میں جیسے کہ نیورو سرجری کی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، سروسز نہیں ہے، مگر ان کیسز کو ہم کہاں ریفر کریں گے. جیسے بڑی کمپلیکس ہے، ریفرل کا میکینزم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی ہماری ایک ٹیکنیکل سکورنگ ہوتی ہے، کس پیشنٹ کی کس ٹیکنیکل سکورنگ پہ آپ جائیں گے تب اس کو ریفر کیا جائے گا. پھر ایسی کلامٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا خدا نہ خواستہ زلزلہ یا کوئی بھی ڈیزاسٹر وار ہو جاتی ہے، پھر اس میں کچھ بیک ہینڈ لاجسٹکس چاہیے ہوتی ہیں آپ کے پاس. کنٹینیویشن آف بیسک کموڈٹیز، پانی کی اویلیبلٹی، بجلی کی اویلیبلٹی، ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی الیکٹرک سپلائی ڈسکنٹینیو. وار ہسٹیریا کہتے ہیں. وار ہسٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اسٹریکٹیکس سے ایک ورڈ ہے. ایک ذہنی کیفیت کی حالت ہوتی ہے جس میں بندہ بڑا جوشیلا ہو جاتا ہے، کانسٹنٹلی نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دل سے وہ مان رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میبی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سچ نہیں ہے، لیکن ڈیپ انسائڈ اس کا دل کہتے کہ نہیں میں مزید دیکھ کر رہا ہوں. دوسرا ڈوپامین ایڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ برین کو ایک ریوارڈنگ پاتھ میں دیتا ہے، تو ایک تو وہ چیز بھی ہے.
تو وار ہسٹیریا ہمارے نیبرنگ کنٹری جو ہے